السلام علیکم دوستو، آج کی اس روحانی اور دل کو چھو لینے والی کہانی میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کی اس مہان شخصیت کی جنہیں دنیا اویشیوں کے سردار، تابعین کے امام اور نبی کے سچے عاشق کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش اور بچپن۔ حضرت اویس کرنی کا اصل نام اویس بن عامر تھا اور آپ کی پیدائش یمن کے کرن نامی علاقے میں ہوئی تھی۔ آپ بچپن سے ہی بے حد سیدھی سادی، عبادت گزار اور سچائی پر چلنے والی شخصیت تھے۔ آپ کے گھر کی حالت بہت ہی عام تھی، لیکن دل اتنا صاف، نیت اتنی پاک اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ایسی محبت تھی کہ فرشتے بھی آپ پر ناز کرتے تھے۔ ماں کی خدمت اور نبی سے نہ مل پانے کا رنج آپ کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ اپنی بوڑھی، بیمار اور اکیلی ماں جن کی خدمت آپ کا پیشہ بن چکا تھا۔ اتہاس میں آتا ہے کہ آپ کی ماں اتنی بیمار رہتی تھی کہ انہیں دوا سے لے کر پانی تک ہر چیز اویس کرنی خود دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اتنی چاہت ہونے کے باوجود، اتنی تڑپ ہونے کے باوجود آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ لیکن سنیے، بھلے ہی اویس کرنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے سے محروم رہے، مگر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کے عشق اور ایمان کی گواہی دیتے تھے۔ نبی پاک کی گواہی ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یمن میں اویس نام کا ایک نوجوان ہے، اس کی ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، اس کی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو اویس سے ملاقات کرنے کا موقع ملے تو اس سے دعا کا ضرور بولنا، کیونکہ اس کی دعا میں قبولیت ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا شرف، اس سے بڑا مقام کسی عام انسان کو کیا مل سکتا ہے؟ دانت توڑنے والا مشہور واقعہ۔ اب آتے ہیں اس واقعے پر جو اویس کرنی کی محبت اور دیوانگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب اویس کرنی کو یہ خبر ملی کہ احد کی جنگ میں نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے دل پر ایسا صدمہ بیٹھا، محبت ایسے جوش میں آئی کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے درد ضرور محسوس کیا ہوگا، اور اویس بنا درد کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے دانت ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ سوچ کر کہ شاید نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا صرف ایک دانت نہیں، کئی دانت زخمی ہو گئے ہوں گے، انہوں نے بھی اپنے لگ بھگ سبھی دانت توڑ ڈالے۔ یہ دیوانگی نہیں، یہ عشق کی انتہا ہے جو صرف اویس کرنی کا ہی مقام تھا۔ آپ کی زندگی اور آپ کی عبادت۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا ایک مذہبی انداز تھا۔ آپ لوگوں سے بہت کم ملنا جلنا پسند کرتے تھے، اکثر راتوں کو اٹھ کر رو رو کر عبادت کرتے اور دن میں اپنی ماں کی خدمت۔ اتنا روتے کہ آنکھیں سوج جاتی اور کپڑا بھیگ جاتا۔ آپ کہتے تھے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک نماز بھی قبول کر چکا ہے تو اویس دنیا میں سب سے خوش نصیب انسان بن جائے گا۔ حضرت عمر اور حضرت علی کی ملاقات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کے موقع پر یمن کے حاجیوں سے پوچھتے، کیا تم نے اویس نام کا کوئی ہے؟ آخر ایک سال اویس کرنی مل گئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کیا تھا، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اویس کرنی رو پڑے اور کہا، اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ صفین کی جنگ اور آپ کا وصال۔ روایتوں کے مطابق حضرت اویس کرنی کا وصال 37 ہجری کے آس پاس ہوا۔ زیادہ تر مورخین نے نقل کیا ہے کہ آپ صفین کی جنگ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ اذربائیجان کی فتح میں بھی شامل تھے اور وہیں جام شہادت نوش فرمایا، مگر سب سے مضبوط بات یہی مانی جاتی ہے کہ آپ صفین کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ کا مزار۔
حضرت اویس کرنی کا مشہور مزار رقہ سیریا میں بتایا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کچھ اور جگہوں پر بھی مزار بتائے جاتے ہیں، جیسے اذربائیجان اور یمن، لیکن سب سے زیادہ پرانی اور مشہور روایت سیریا والی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی سیکھ اویس کرنی کی پوری زندگی ایک پیغام ہے۔ ماں کی خدمت عبادت سے اونچی ہے۔ نبی سے محبت صرف زبان سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈر، راتوں کی تڑپ اور دعا کی لگن انسان کو مقام دیتی ہے۔ خود کو چھپا کر نیک کام کرنا سب سے بڑا درجہ، دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ اویس کرنی وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، لیکن جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سراہا، جو اپنی ماں کے پیر دباتے ہوئے جنت کما گئے، جو راتوں کو رو رو کر اللہ سے رشتہ جوڑتے رہے، اور جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت توڑنے میں بھی ہچک نہ کرے۔ ایسی محبت، ایسی طرف، ایسی وفا دنیا اتہاس میں کم ہی دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرت کی روح پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر، کمنٹ کر، شیئر کر، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ویڈیو اور دیکھنے کو ملے۔ السلام علیکم۔